السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو بے پناہ قبول کرے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی، اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر قیامت برپا ہے۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پہ قیامت برپا ہے۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں، اور نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ گولہ بارود ہے، جن کے پاس غلیل نہیں ہے کہ اس میں پتھر رکھ کے مارا جائے۔ نہتے مسلمانوں پہ بمباری کی جا رہی، ہسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی، جہاں لوگ بیمار بن کے آئے، علاج کے لیے آئیں، ان ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھنے کے لیے آئے، ان کو بم گرا کے مارا جا رہا ہے، ان کے چھتڑے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ غزہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ اسرائیلیوں نے پورے غزہ کو بند کر دیا، اور پورے غزہ کی ناکہ بندی کر دی۔ نہ غزہ سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے، اور نہ باہر سے کوئی چیز غزہ میں آ سکتی ہے۔ مٹھی بھر مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کی کوئی تجارت نہیں ہے۔ معیشت تو پوری غزہ کی تباہ ہو گئی ہے، معیشت غزہ کی پوری تباہ ہو گئی ہے۔ دکانیں نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف زمین ہے ان کے پاس، چھت نہیں ہے ان کے پاس، مکان نہیں ہے ان کے پاس، کھلے آسمانوں تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور پھر بیت المقدس کو آزاد کرے، اور بیت المقدس اور قبلہ اول پھر سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ واپس فرما دے۔ اس وقت غزہ کے مسلمان جس حالات سے گزر رہے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فلسطین کے مسلمان، بیت المقدس کے مسلمان، قبلہ اول کے مسلمان، قبۃ الصخرہ کے مسلمان اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم وہاں تک نہیں سوچ سکتے کن حالات میں گزر رہے ہیں۔ آپ روزانہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز، معصوم بچے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، کسی کا پیٹ پھٹا ہے، دھڑیاں باہر نکل گئی، عورتیں برقعوں میں، عورتیں ان کے برقعے سے خون ٹپک رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، جوان، جن پہ بمباری کی گئی ہے، کسی کا آدھا دھڑ کٹا ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ ان تصویروں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اندازہ لگاؤ جن پہ گزر رہی ان پہ کیا بیتتی ہوگی، ان کے کلیجوں پہ کیا بیتتی ہوگی، ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اگر پتھروں کو بھی دل ہوتا تو غزہ کے حالات دیکھ کے پتھر کے بھی آنسو نکل جاتے۔ پتوں کو آنکھیں ہوتی تو پتوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور خون کے آنسو بہتے۔ سخت سے سخت دل آدمی بھی رو پڑ رہا ہے جب غزہ کے ویڈیو اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ حالات اس کے سامنے نظر آتے ہیں تو اس کا دل موم بن جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ فلسطین، بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ فلسطین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔
فلسطین یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ حدیث میں ہے اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، اسی سرزمین سے پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو موت عطا کریں گے، سب مریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پوری دنیا مرے گی، جانور مریں گے، جنات مریں گے، انسان مریں گے، بے جان چیزوں کو بھی موت آئے گی، جاندار چیزوں کو بھی موت آئے گی، ہر چیز فنا ہوگی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہوگی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہوگی، خدا کی ذات باقی رہے گی، سب مریں گے۔ اسرافیل سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی موت آئے گی، اسرافیل کو بھی موت آئے گی، پہلا سور پھونکیں گے اسرافیل۔ حدیثوں میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل کو بنایا، اسرافیل کے منہ میں سور ہے اور اسرافیل منہ میں سور لے کے بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کا اشارہ ہوگا اور خدا کا حکم ہوگا تو اسرافیل سور پھونکیں گے، اور جب پہلا سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ تم پھر سے سور پھونکو۔ 40 سال کے بعد اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا، ان کو حکم دیا جائے گا تم سور پھونکو، تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، سب مریں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہوں گے اور سب حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ علماء نے لکھا ہے حشر کے میدان کی آواز فلسطین کے سرزمین سے لگائی جائے گی، حشر کے میدان کی آواز اور لوگوں کو جمع ہونے کی آواز فلسطین کے مقدس سرزمین سے لگائی جائے گی۔ جو اللہ مارنے پہ قادر ہے وہ اللہ جلانے پہ قادر ہے۔ اللہ پہلے سور میں ماریں گے، دوسرے سور میں سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، سورہ یاسین میں فرمایا ہم ہڈیاں بنائیں گے اور سب کو موت دیں گے، سب کو مٹی بنائیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے، ان پہ گوشت چڑھائیں گے، پھر اس گوشت میں ہم جان ڈالیں گے، اور جیسے پہلے انسان تھے ویسے بنا کے ان کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ فلسطین کی سرزمین حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فلسطین کی سرزمین یہ برکت کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین۔ ملک شام کو فلسطین کہا جاتا ہے، پورے ملک شام کو فلسطین کی زمین کہا جاتا ہے، اور فلسطین کی زمین پورے ملک شام کی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے بانٹ دیا ملک شام کو، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہونے کے بعد ملک شام کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ کنٹریز میں ملک شام بڑھ گیا۔ خلافت عثمانیہ جب تھی تو 72 ملک اس میں تھے، 72 ملک۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہونے کے بعد 72 ملک ہو گئے اس میں، خلافت عثمانیہ میں 72 ملک ہو گئے۔ ہم ارطغرل کے مزار پہ گئے تھے ترکی میں، اس کی قبر پہ گئے تھے، تو اس کی قبر پہ ہر ملک کی مٹی رکھی گئی اور بتایا گیا جب یہ ترک بادشاہ تھا تو کتنے ملکوں کا بادشاہ تھا، صرف ترکی کا بادشاہ نہیں تھا، 72 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ 72 ملکوں کی مٹی اس کی مزار پہ رکھی گئی۔ ہم وہ مٹی دیکھ کے آئے، بلکہ میں اس کی تصویر لے کے آیا۔ ایک زمانہ وہ تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کی طوطی بولتی تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ترک حکومت کی، ترکوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ جو فیصلہ خلافت عثمانیہ کا ہوتا تھا سب کو ماننا پڑتا تھا، سب کو تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ ملک شام یہ بڑھ گیا، اب یہ غزہ، یہ فلسطین، یہ یروشلم، یہ چھوٹا سا ملک ہے، نقطے کے برابر ملک ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، درندوں نے، ظالموں نے اس کو بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا، اور ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کہا جا رہا ہے یہ ارض فلسطین ہے۔ فلسطین پورے ملک شام کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الذی بارکنا حولہ۔ سنو مسلمانوں، ملک شام کی زمین وہ زمین ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی، وہ زمین میں برکتیں ہیں۔ پہلی برکت کس کی ہے؟
انبیاء کی برکت ہے۔ کتنے انبیاء اس سرزمین پہ آئے؟ 4000 سے زیادہ انبیاء اس سرزمین پہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، یوں کہتے تھے، یا اللہ مجھے فلسطین کی موت عطا فرما، اور فلسطین میں تدفین عطا فرما، اور فلسطین میں گڑنا اور مرنا اور فلسطین کی زمین کو اپنے موت کا حصہ بنانا نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی موت عطا کیا۔ حضور نے فرمایا ارض کثیف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، یا اللہ مجھے فلسطین میں مرنا نصیب فرما، فلسطین کی زمین کو قبر بنا دے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت عطا فرمایا۔ کتنے انبیاء اس سرزمین پہ آئے، مقدس سرزمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی برکت اس سرزمین پہ رکھا۔ قرآن پڑھو، قرآن میں ہے ابراہیم آئے فلسطین میں، حضرت لوط آئے فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو فلسطین بھیجا، اور بھیج کے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو فلسطین بھیجا، یہ وہ زمین ہے جو برکت کی زمین ہے۔ برکت کی زمین میں بھیجا، ابراہیم کو بھیجا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ تاریخ پڑھو، حضرت داؤد آئے فلسطین کی سرزمین پہ، حضرت موسیٰ آئے فلسطین کی سرزمین، حضرت سلیمان نے بنایا فلسطین کی زمین پہ، حضرت سلیمان نے بنایا بیت المقدس کو فلسطین کی زمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت مریم آئی، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت مریم آئی فلسطین میں، حضرت عیسیٰ آئے فلسطین میں۔ قوم سبا کو اللہ نے باغات دیے تھے فلسطین کی سرزمین پہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ایک قوم گزری ہے، اس کا نام تھا قوم سبا۔ ایک قوم گزری ہے جس کا نام تھا قوم سبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فلسطین میں بھیجا تھا، اور وہ قوم آئی قوم سبا فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں دیا تھا، باغات دیے تھے، کھیتیاں دی تھی۔ اور کیسے باغات تھے؟ ان کے باغات میں کانٹا نہیں تھا، کانٹے دار کوئی درخت نہیں تھا، صرف پھل تھے، پھول تھے، پتھر بھی نہیں تھے زمین میں، پتھر چبھنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک عورت خالی ٹوکرا لے کے نکلتی تھی، خالی ٹوکرا، تو ایک کھیت ختم ہونے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے پھلدار درخت ہوں گے۔ خالی ٹوکرا لے کے نکلتی تھی، توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خالی ٹوکرا لے کے نکلتی تھی، تو ایک کھیت ختم ہونے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، موسم کا، آم کے زمانے میں آم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، سیب کے زمانے میں سیب کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ نے جو باغات دیے تھے اس میں موسم کا انتظار کرنا نہیں پڑتا تھا، ہر موسم کے پھل ان کو مل جاتے تھے۔ ایک ہی موسم میں سال کے 12 مہینے ہر پھل ان کو مل جاتے تھے، پھل توڑنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اگر لیٹے کھانا چاہے تو لیٹ کے پھل کھا سکتے تھے، ٹہنیوں پہ اتنے پھل لگے ہوتے تھے، پھل زمین پہ گرتے تھے۔ اگر کوئی لیٹ کے کھانا چاہے تو کھا سکتا تھا، بیٹھ کے کھانا چاہے تو کھا سکتا تھا، کھڑے ہو کے کھانا چاہے تو کھا سکتا تھا۔ آپ غور کیجئے ان کے باغات میں کس قدر پھل تھے اور کتنے پھل تھے، کانٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یا تو پھل دیے تھے ان کے باغات میں یا تو پھول دیے تھے۔ زمین جوتنا نہیں پڑتا تھا، ناگر مارنا نہیں پڑتا تھا، ہل لگانا نہیں پڑتا تھا، جانوروں کو لے کے کوئی چیز پیرنا نہیں پڑتا تھا۔ بغیر پیرے ہوئے ساری چیزیں اگ جاتی تھی، بغیر بوئے ہوئے ساری چیزیں اگ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ برکتیں رکھی ہے۔ ابھی ہم ترکی گئے تھے تو ہم فلسطین کے قریب گئے تھے، ملک شام میں۔ ملک شام کا کچھ حصہ اب ترکی میں آ گیا ہے، ملک شام کا کچھ حصہ ترکی میں آ گیا، تو ہم گئے تھے وہاں زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ وہاں گئے تھے، انجیر کے باغ، انجیر کے اتنے باغ ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ زیتون کے اتنے درخت ہیں، جہاں سے ہماری گاڑی نکلی تقریباً 200-300 کلومیٹر تک صرف زیتون کے درخت ہیں، بغیر اگے ہوئے، بغیر اگائے ہوئے، اگے ہوئے درخت ہیں۔ جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی زیتون کے درخت۔ زیتون جنت کا پھل ہے، زیتون جنت کا پھل ہے، زیتون یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے، زیتون اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہم لوگ زیتون استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے اس کے فائدے ہمیں نہیں معلوم،
جو لوگ زیتون استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھو زیتون کے کیا فائدے ہیں۔ انجیر وہاں ہے، زیتون وہاں ہے، ہریالی ہے وہاں، باغات ہیں وہاں کی کھیتیوں میں سبزیاں اگتی ہیں۔ دو قسم کی برکتیں اللہ نے رکھی ہے، روحانی برکتیں، انبیاء کی زمین ہے، نبیوں کی، اولیاء کی صلحاء کی زمین ہے، اور دوسرا وہ زمین اللہ تعالیٰ نے ظاہری برکتیں رکھی ہے، باغات ہیں وہاں، کھانے پینے کی اشیاء اس زمین پہ ہیں۔ لیکن اللہ برباد کرے اسرائیلیوں کو اور اللہ ہلاک کرے ان درندوں کو، انہوں نے بم گرا کے پوری زمین کو ناکارہ کر دیا، غزہ کی زمین کو ناکارہ کر دیا، بم گرا کے، میزائل برسا کے اس زمین کو کھیتی باڑی کے لائق نہیں رکھا اور پوری زمین کو برباد کر دیا۔ اب تو ناکہ بندی کر دی گئی ہے، پانی نہیں جاتا اندر، غذائیں نہیں جاتی اندر۔ کتنے لوگ ہیں غذائیں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ 50 لاکھ لوگ، سنو مسلمانوں، 50 لاکھ غزہ کے لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے بارڈر کے راستے سے، اور تقریباً اتنے ہی 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ 60-70 سال ہو گیا ظلم سہتے ہوئے، فلسطینیوں پہ ظلم سہتے ہوئے، غزہ کے مسلمانوں کو ظلم سہتے ہوئے۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں ہوئے، 1 سال 2 سال نہیں ہوئے، 60-70 سال سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو خوف میں نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب کون سی گولی سے کسی کی موت ہوگی، پتہ نہیں کب کون سی راکٹ برسے گا، پتہ نہیں کب بلڈوزر چلائے جائیں گے ان کے گھروں۔ ہر لمحہ وہ خوف میں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہمت دیا، اور وہ ایسے جیالے ہیں اور ایسے بہادر ہیں۔ بوڑھی عورت اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہی، ایک جوان 200 اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور انہوں نے ٹھان لیا کچھ ہو جائے ہم اسی زمین پہ مریں گے، 1 انچ زمین اسرائیلیوں کو نہیں دیں گے، 1 انچ زمین اسرائیلیوں کو نہیں دیں گے۔ دعا کرو ان شہیدوں کے لیے، ان معصوموں کے لیے جن پہ قیامت برپا ہے، ہر لمحہ جن کو مارا جا رہا ہے، اور جو ہر لمحہ حیران خوف میں ہیں، ان کے لیے ہر لمحہ دعا کرو۔ دیکھو ابھی کتنے دن ہو گئے، 10-12 دن ہو گئے، 10-12 دن ان کے لیے برابر ہے، رات ان کے لیے برابر، دن بھی برابر رات بھی برابر ہے۔ کوئی دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، کوئی دن جمعہ ہمارے لیے خوشی کا ہے، ہم اچھے کپڑے پہن کے آئے، لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بھی خوشی کا دن نہیں ہے۔ دعا کرو ہاتھ اٹھا کے، 12 دن ہو گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا کبھی ہمیں غزہ کے مسلمان یاد آئے؟ وہاں کے معصوم مظلوم یاد آئے؟ وہاں کے شہید یاد آئے؟ غزہ کے بیمار لوگ یاد آئے؟ وہ عورتیں جو برقعوں میں ہیں، پردہ نہیں چھوٹ رہا ان کا، پردے میں ہیں، قیامت برپا ہے پھر بھی پردہ کر کے ہمارے یہاں کی بے حیا عورتوں کو میسج دے رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی، دیکھو ہم ظلم کے اس وقت میں بھی پردہ کر رہی ہیں اور تم امن میں بھی بے پردہ ہو رہی ہو۔ ان عورتوں کے لیے کبھی ہم نے دعا کیا؟ فلسطین کے لیے دعا کیا؟ بیت المقدس کے لیے کیا ہماری دعا ہوئی؟ اسرائیلی صرف بیت المقدس پہ قبضہ کرنا نہیں چاہ رہے، اسرائیلیوں کا ٹارگیٹ یہ ہے جب ہم بیت المقدس پہ قبضہ کریں گے تو اگلا ہمارا نشانہ مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی، ان کا نشانہ، اگلا نشانہ مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی، اور بار بار بولتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، بیت المقدس فتح ہوگا تو ہمارا اگلا نشانہ مسجد حرام ہوگا اور مسجد نبوی ہوگا۔ اب تو ہم ہوش میں آئیں، وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ظلم کی انتہا ہوئی جب سے دنیا بنی ہے، ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا، اور یہ یہودی قوم ہی ظلم کر سکتی ہے۔ یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے، یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے۔ سنو، یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں دل میں بٹھانے کے قابل۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، نسلوں کو بتاؤ، گھروں میں جا کے بتاؤ، ماں بہنوں کو بتاؤ کہ ہمارا دل یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہماری جان یہودیوں کے قبضے میں ہے، جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اپنے بچوں کو تاریخ بتاؤ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، پوری دنیا، امریکہ کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے،
افریقہ کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ایشیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یورپ کے مسلمانوں کا مسئلہ، یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کا مسئلہ ہے یہ۔ وہ مسلمان جو ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کے پیدا ہو جائے، اس کا مسئلہ ہے۔ وہ عورت ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے، وہ مرد ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے، وہ عربی ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے، وہ اجمی ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے، ان پڑھ ہو تو بھی اس کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں غزہ میں ہو رہا، آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ارے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، جب کسی مسلمان پہ ظلم کیا جائے اور اتیاچار کیا جائے اور انیہ کیا جائے اور جب کسی مسلمان کو مارا جائے تو دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور نے فرمایا تم ایک جسم کے مانند ہو، ایک جسم کے مانند۔ پیر میں کانٹا چوب جائے تو سر یہ بولتا ہے میں کیوں درد کروں، پیر درد کرے۔ ہاتھ یہ بولتا ہے سر میں سر درد ہو رہا ہے، میرا کیا کام ہے، میں درد کیوں کروں۔ آپ کے ہتھیلی پہ چھالا آ جائے تو پورا درد، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ ارے ہندوستان کی حکومت جو چاہے کہے، کسی کا ساتھ دے، یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے دل کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم بیت المقدس کا ساتھ دیں گے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ہم اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسم میں طاقت ہے تو ظالم کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، ظالم کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا مانو اور یہ سمجھو جب اللہ طاقت دیں گے ہم زبان سے بھی روکیں گے، ہم ہاتھ سے بھی روکیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، بند کرو پیپسی پینا، کوکو کولا پینا، تھمس اپ پینا، وہاں کی چیزوں کو نہیں پئیں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ارے مسلمان بائیکاٹ کرے تو ان کا کیا نقصان ہوگا۔ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں، نقصان ہو یا نہ ہو سمجھو میری بات، ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے، ان کا نقصان ہو یا نہ ہو ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے۔ ہمارے رشتے میں کسی سے ہماری دوستی نہیں ہوتی، دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں کسی سے بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی دعوت میں نہیں جاتے۔ معلوم ہے اس کی دعوت میں ہم نہیں جائیں گے، اس کی دعوت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس کو پتہ چلے میں اس کی دعوت میں نہیں آیا، اس کو اندازہ ہو جائے میں اس کی دعوت میں نہیں آیا، تکلیف ہو اسے پتہ چلے میں غصے میں ہوں، تو ہمارے بائیکاٹ سے اس کا نقصان ہو یا مت ہو، لیکن ہم اتنا تو کریں کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، وہاں کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کریں، وہاں کی چیزوں کو تو ہم نے بائیکاٹ کیا، دل سے برا مانا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ سب سے بدترین کوئی قوم ہے دنیا میں، یہودی قوم ہے، مٹھی بھر قوم ہے، سب سے دنیا میں بدترین قوم ہے، ناجائز قوم ہے، ناجائز۔ دنیا کی ہر قوم جائز ہو سکتی ہے، یہودی ناجائز قوم ہے، ان کا نطفہ حلال کا نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا میں سخت بول رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے، ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کے پاس جائز ناجائز کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے ماں بیٹے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، یہ تو وہ قوم ہے بھائی بہن کا منہ کالا کرتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خنزیر سے بدتر کوئی قوم ہے دنیا میں، یہودی قوم، خنزیر سے بدتر۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حالات بتاتا۔ یہودی قوم جب سے دنیا میں آئی ہے اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا، یہ نبیوں کی قاتل قوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کر دیا ہے، یہ قوم خدا کے غضب کی مستحق ہے۔ خنزیر سے بدتر کوئی قوم دنیا میں ہے، اور دنیا میں سب سے ذلیل ترین کوئی قوم ہے یہودی قوم۔ جب سے یہ قوم وجود میں آئی اس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلایا، دریا پار کر کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو من و سلوہ دیا۔ من و سلوہ بعض علماء نے لکھا ہے تیتر بٹیر اللہ ان کو دیتے تھے،
روزانہ تیتر بٹیر ملتا تھا، جنت کا تیتر و بٹیر، روزانہ میٹھا ملتا تھا ان کو کھانے کے لیے، بغیر کمائے ہوئے کھانے کے لیے کھانا ملتا تھا۔ ایسی بے وفا قوم ہے اور بدتر قوم ہے، اس قوم نے یہ کہا ہم یہ کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں ہماری سبزیاں چاہیے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ بدتر قوم ہے، ناشکری قوم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کو ختم کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے اگر بنو اسرائیل من و سلوہ کھا لیتی تو اللہ قیامت تک من و سلوہ اتارتا تھا، بغیر کمائے ہوئے اللہ روزی دیتے تھے۔ یہ ناشکری قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لباس بنایا تھا، لباس جھٹک دیتے تھے، نیا ہو جاتا تھا۔ بچے کو لباس پہنا دیے تو بڑا ہونے تک لباس بھی بڑھ جاتا تھا۔ اس قوم نے کہا ہمیں یہ لباس نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ سلا ہوا لباس چاہیے۔ جوانی میں الگ لباس چاہیے، بچپن میں الگ لباس چاہیے، بڑھاپے میں الگ لباس چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لباس کی خاصیت ان سے ختم کر دیا۔ پانی کنواں کھودنا نہیں پڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر تھا، اس پہ عصا مارتے تو 12 چشمے جاری ہوتے تھے، اس پہ عصا مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہوتے تھے۔ میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی اس چشمے سے نکلتا تھا، ٹھنڈا پانی، فریج کی ضرورت نہیں تھی، فریجر کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا موسیٰ یہ پانی نہیں چاہیے ہمیں، تو ہمارا زمین سے نکلا ہوا پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ختم کر دیا۔ روز رات ہوتی تھی تو ایک مینار آتا تھا شہر کے بیچوں بیچ، اس میں سے روشنی نکلتی تھی۔ لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، بجلی کی ضرورت نہیں تھی، بلب کی ضرورت نہیں تھی، بورڈ کی ضرورت نہیں تھی، کھٹکے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات ہوتی تھی ایک مینار آتا تھا، پورا علاقہ روشن ہو جاتا تھا۔ صبح ہوتی تھی وہ مینار چلے جاتا تھا۔ قدرتی لائٹ تھی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے ہمیں، تو ہمارے چراغ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے پوری نعمتیں چھین لی، پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے چھین لی۔ یہ وہ بدتر قوم ہے جس نے نبیوں کے 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیچ میں سے چیرا تھا اسی قوم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن بن گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھایا۔ حضرت مریم پہ تہمت لگانے والی قوم ہے یہودی قوم۔ حضرت مریم پہ اسی قوم نے تہمت لگایا تھا، یہ تہمت لگایا تھا اور یہ بچہ بدکاری کا بچہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہا تھا اس کی شادی نہیں ہوئی، اس نے دوسرے سے منہ کالا کیا، تہمت لگانے والی قوم ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ پہ اور حضرت مریم پہ تہمت لگایا تھا۔ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ ہمارے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملانے والی قوم، حضور کے کھانے میں اسی قوم نے زہر ملایا تھا، رسول اللہ کے کھانے میں اسی قوم نے زہر ملایا تھا۔ تہمت لگائی حضرت عائشہ پہ، اسی قوم نے تہمت لگائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قینقاع یہودی رہتے تھے، یہودی، انہوں نے تہمت لگایا رسول اللہ پہ، اماں جان حضرت عائشہ پہ۔ ایک نوجوان کو جوش آیا، جس نے تہمت لگایا تھا اس کو مارا، اور پھر اس نوجوان کو بھی انہوں نے مارا، شہید کر دیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا اس قوم کو یہاں سے نکالو، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضور نے کسی کو مدینہ سے نہیں نکالا، یہودیوں کو مدینہ سے نکال کے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، دنیا کی بدترین قوم ہے، انسانیت کی دشمن قوم ہے۔ ہمارے ملک کے پردھان منتری اللہ ہدایت دے، وہ بھی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم یہ بے وفا قوم ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ تمہارے خلاف ہوگی۔ اسرائیل نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، ناپاک نطفہ ہے وہ، حرامی نطفہ ہے وہ، ناجائز ہے اسرائیل، اس نے کبھی دنیا میں کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ کیا بھارت کا ساتھ دے گا، ہندوستان کا ساتھ، کسی کا اس نے نہ ساتھ دیا نہ وہ ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذلت مسلط کیا۔ 500 لوگوں نے جو حملہ کیا، دنیا کو بتایا طاقتور اللہ ہے، مسلمان ہے، دنیا طاقتور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ہم تڑپیں، بے قرار ہو جائیں۔ ایک وقت وہ تھا دنیا میں ایک عورت بے چین ہوتی تھی، ایک عورت، اس پہ ظلم ہوتا تھا تو پورا عالم اسلام حرکت میں آتا تھا، پورا عالم اسلام حرکت میں آتا تھا، ایک وقت وہ تھا۔ اب کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارا کھانا نہیں چھوڑتا، ہماری مندی نہیں چھوڑتی، ہمارا لالی پاپ نہیں چھوڑتا، چکن
65 نہیں چھوٹتا، ہوٹلیں نہیں چھوٹتی، رات میں برابر نیند ہو رہی 7-8 گھنٹے، کبھی بھی غزہ کے مسلمان ہمیں یاد نہیں آتے۔ کیسا رشتہ ہمارا ان سے؟ میرے بھائیو، ہمارا ان کا خون کے رشتے سے بڑا ہوا رشتہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی کا میرے بھائی سے جو رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ فلسطین کے مسلمانوں سے، یاد رکھو یہ بات، ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک عورت نے حجاج ابن یوسف کو خون سے خط لکھا تھا۔ تاریخ پڑھو ہماری، مت پڑھو ناول ڈائجسٹ اور یہ سیریل مت دیکھو، پڑھو تاریخ ہماری، اپنی تاریخ۔ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ تھا، حجاج ابن یوسف بہت ظلم کیا، اس نے 100 صحابہ کو قتل کیا تھا، لیکن اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ حجاج ابن یوسف اس کے زمانے میں سری لنکا کے علاقے میں ظلم ہوا تھا، سری لنکا ہندوستان کا علاقہ تھا، ظلم ہوا تھا، کچھ عورتوں کو لوگوں نے قید بنایا تھا اور بنا کے ان کو جیل میں ٹھوس دیا تھا، اور ان عورتوں کو برہنہ کر کے مارتے تھے، ننگا کر کے۔ تو ایک عورت نے خط لکھا تھا، خون سے خط لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا، واہ حجاجا، اے حجاج کیا فائدہ تیری حکومت کا، تیری حکومت میں تیری بہن مظلوم بنی ہوئی ہے اور اسے مارا جا رہا ہے اور اس کی عزت کو یہ درندے نوش رہے ہیں۔ حجاج تو ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، حشر کے میدان میں میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو بے چین ہو گیا، پوچھا کہاں قید ہے مسلمانوں کی عورتیں، کہاں فلاں علاقے میں۔ اپنے بھتیجے کو تیار کیا، محمد ابن قاسم کو، 17 سال کے نوجوان کو، 4 مہینے ہوئے تھے شادی ہوئے، کہا کھڑا ہو جا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جا، اور لشکر تیار کر کے بھیجا، اور پھر اس عورت کو، جس عورت پہ ظلم ہوا تھا، اس کو قید کر کے لایا اور فرمایا بتا کیا تیرے بھائی نے تیری مدد نہیں کی؟ اس عورت نے کہا حجاج جب تک تیرا جیسا بھائی رہے گا دنیا میں کوئی مسلمان عورت مظلوم نہیں بنے گی، دنیا میں کوئی مسلمان عورت مظلوم نہیں بنے گی۔ معتصم باللہ ایک بادشاہ تھا، معتصم باللہ، قصہ مختصر، معتصم باللہ ایک بادشاہ تھا،